اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین، ایک سوال سے میں نے شروع کیا تھا جو مجھ تک آیا تھا کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں خواتین کی تعداد کم کیوں ہے، یا سیلز مارکیٹنگ میں پرٹیکولرلی ان کو ہائر کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس کا جواب میں نے پچھلی مرتبہ دے دیا تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات صرف فارماسیوٹیکل تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو سی اٹ ان اٹ پراپر پرسپیکٹو کہ اوور آل سچویشن کیا ہے، کیونکہ اسی کا ریفلیکشن بہرحال کسی نہ کسی ہر ٹریڈ میں اسی کا ریفلیکشن آئے گا۔ پاکستان کی سچویشن پہ آج ہم ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے انٹرنیشنلی جو کچھ چل رہا ہے، جو اسٹڈیز کہتی ہیں، جو ریسرچز ہیں، جو کوشش چل رہی ہے، اس کی ہم نے بات کی تھی۔ دیکھیں، پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں پیٹری آرچل سوسائٹی ہیں، تو ہم ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں کر پائے کہ ہم خواتین کو کس حد تک ریپرزنٹیشن دیں گے ورک فورس میں یا نہیں دیں گے۔ اور یہ معاملہ اربن ایریاز کا ہے۔ رورل ایریاز میں یہ کنفیوژن کبھی نہیں رہا، وہاں ہمیشہ سے مرد خواتین اکٹھے ہی کام کرتے تھے، اور خواتین بھی اتنی ہی یا مردوں سے بھی کچھ زیادہ مشقت کر لیتی تھیں وہاں پہ، اور وہ بھی اسی طرح سے لینڈ کو سنبھالنے اور لینڈ کی پروڈیوس کو سنبھالنے اور جانوروں کو سنبھالنے اور خاندان کو سنبھالنے بڑے بڑے کام وہ کر رہی تھیں، اور کسی کو کوئی اس پہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن جیسے اربنائزیشن ہوئی، خواتین کا اس طرح سے کام کرنا ضروری نہیں رہا بہت سے ہاؤس ہولڈز میں، تو پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ اب ان سے کام کروائیں گے نہیں کروائیں گے۔ پھر ظاہر ہے بیچ میں کئی عناصر بیچ میں آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں۔ تو ہمارے کچھ سوشل کنسیڈریشنز ہیں، ہماری کچھ ریلیجس کنسیڈریشنز ہیں، ہماری کچھ اور بھی اس کے علاوہ بھی کنسیڈریشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کلچرل بھی ایک معاملہ ہے۔ بہرحال ایک فیکٹر تو یہ ہے۔ اسے آگے چلیے تو پھر ہم نے ہسٹوریکلی کچھ ایسے شعبے تھے جو ہم نے خواتین کے لیے ایک طرح سے پرمیسیبل تھے کہ یہاں پہ وہ چاہیں تو وہ کام کر سکتی ہیں، جس میں ٹیچنگ ایک بڑا فیوریٹ شعبہ تھا کہ ٹیچنگ کر لیں، وہ اسکول میں کر لیں، کالج میں پڑھا لیں، یونیورسٹی میں پڑھا لیں۔ ٹیچنگ واز کائنڈ آف اے پرمیسیبل ایریا، جو بڑے شروع سے ایک طرح سے اس کی اجازت مل گئی تھی۔ پھر بائی اینڈ بائی کچھ خواتین ڈاکٹرز بننے لگ گئیں تو وہ بھی ہو گیا، اس کی نیڈ بھی تھی، چونکہ خواتین مریض بھی تھیں، تو لہٰذا بہت سی خواتین مریض یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی مرد ڈاکٹر کو دکھائیں، تو لہٰذا وہ خواتین ڈاکٹرز کی بھی ایک جگہ بن گئی اور مستقل جگہ بن گئی۔ اچھا، ایک اس سے ذرا لوور لیول پہ آئیے، ڈاکٹری سے تو نرسز کا شعبہ ایسا ہے جو ہسٹوریکلی خواتین کے پاس ہی رہا ہے، اور بلکہ کوئی نرس اگر میل نرس ہو تو وہ کم نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر لکھا بھی جاتا ہے کہ یہ میل نرس ہے۔ تو زیادہ تر تو خواتین ہی، یہ بھی ان کو ایک طرح سے ان کے ڈیڈیکیٹ ہو گیا شعبہ ان کے لیے، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ آگے آئیے تو جب مزید یعنی جابس شروع ہوئیں، اور اس کے بعد جب تھوڑی مزید یوں کہیے کہ ڈائیورسفیکیشن آئی، تو بینکنگ میں خواتین آ گئیں، اور میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا کہ ایک بینک آج بھی خواتین کو ہائر نہیں کرتا، لیکن باقی بینک تو سبھی کر رہے ہیں ان کی ہائرنگ، اور کافی لوگوں نے ان کے کئی پوزیشن پہ خواتین کو ہائر کر لیا ہے انہوں نے۔ اور آگے چلیے تو پھر جو مختلف طرح کے یعنی جو ڈیزائننگ کے شعبے تھے ان میں خواتین آگے آ گئیں، اور وہ زیادہ انہوں نے بلکہ پوزیشنز انہوں نے سنبھال لیں۔ پریزنٹلی جو ایک شعبہ ہے جس میں خواتین کافی جنہوں نے کام کیا ہے اور گرو کر رہی ہیں، اور دے ٹیکنگ اوور کائنڈ آف تھنگ، وہ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ۔ اچھا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایچ آر بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس خواتین نے، جس میں کافی گروتھ ان کی ہوئی ہے، اور بہت ساری کمپنیز میں اب ایکچولی خواتین ایچ آر ہیڈ ہیں، مینیجر ہیں، ایچ آر آفیسرز ہیں، وٹ ایور، لیکن وہ ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں کافی ایکٹیو ہیں۔ بیک ٹو آئی ٹی میں ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈیسک بیسڈ جابس ہیں، تو لہذا خواتین کے لیے آسان ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ آلسو بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہوم بیسڈ بھی ہیں، یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر
آپ بیٹھ کے گھر پہ بھی کام کر سکتے ہیں، گھر سے ہی مینیج کر سکتے ہیں، اپنا بھی کچھ چلا سکتے ہیں، بزنس کی شکل کوئی کرنا چاہیں آئی ٹی بیسڈ، یا آپ کسی کے ساتھ لنکڈ ہیں اور کانٹریکچول اس پہ کام کر رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کووڈ کے زمانے میں جو سب سے بہتر لوگ رہے ورک فرام ہوم میں، وہ آئی ٹی ریلیٹڈ لوگ تھے، کیونکہ ان کو کوئی خاص دقت نہیں ہوئی۔ باقی تو بہت سے لوگوں کو ہوئی لیکن ان کو نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ایک ٹریڈ ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کوالیفائی کر رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو ہمیں ریپرزنٹیشن دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے؟ میں ظاہر ہے اس پہ اس حوالے سے تو بات نہیں کر سکتا، وہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے جو ہماری دوسری کنسیڈریشنز ہیں۔ میں 2-3 بڑی مختصر سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال خواتین ہماری پاپولیشن کا نصف ہیں آلموسٹ، سلائٹلی شاید 1% زیادہ ہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین بہت پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، لڑکوں سے بہتر پڑھ رہی ہیں بچیاں، اور وہ ہر شعبے میں پڑھ رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، وہ انجینئر بھی بن رہی ہیں، وہ آرکیٹیکٹ بھی بن رہی ہیں، ڈیزائنر بھی بن رہی ہیں، آئی ٹی بھی کر رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑے آپ ورک فورس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ان سے کام نہیں کرواتے تو یہ بہت بڑا ویسٹیج ہے ایکچولی۔ سو فرام ویری پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو خواتین کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے۔ پھر جیسے انٹرنیشنلی بھی بات ہو رہی ہے کہ خواتین دے برنگ سرٹن کوالٹیز ٹو کارپوریٹس جو کہ مرد نہیں لاتے، جس میں انٹیگریٹی ہے، جس میں بیلنس ہے، جس میں ایک اچھا ویژن ہے، لیڈرشپ ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہونے کی توقع ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی ان کو لانا چاہیے۔ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو جو مردوں کی پوزیشن ہے وہ بہرحال ان کی ذمہ داری ہے گھر بار چلانا اور اس کے لیے پرووائڈ کرنا، لیکن اگر دونوں مل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں اور زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور فیسلٹیز بہتر ہو سکتی ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ if they both agree on that، اور دونوں کو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے تو پھر دونوں کو کام کر لینا چاہیے پھر اس میں، اور ایکویٹیبلی کام کر لینا چاہیے۔ سو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو آ جانا چاہیے۔ سو کئی آرگیومنٹس ہیں جو خواتین کے کام کرنے کی فیور میں جاتے ہیں۔ ہاں، جو مسائل ہیں خواتین کے کام کرنے کی راہ میں، جو رکاوٹیں ہیں، جو میں نے پچھلی بھی بات کی تھی کہ ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر کا ایشو ہے، جینڈر باعث ہے، ہائرنگ میں بھی یہ باعث چلتا ہے، پروموشنز میں بھی یہ باعث چلتا ہے، پھر جو خاص طور پہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے، یہ وہ بڑی یعنی سگنیفیکنٹ رکاوٹیں ہیں جو خواتین کے کام کرنے کے راستے میں حائل ہیں۔ ان کو دور کرنا چاہیے۔ اب ان کو دور کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے، جب تک مرد اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے، خواتین اکیلی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ وہ جو مرضی جتنا مرضی زور لگا لیں، ان کی سکسیس لمیٹڈ ہوگی۔ سو یہ دنیا بھر میں بھی یہی گفتگو چل رہی ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ the men have to take the cause، اور ان کو اس کا چیمپئن بننا پڑے گا کہ ڈائیورسٹی کو لایا جائے۔ دیکھیے نا، آج تو ساری پوزیشن پہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سینئر یعنی CEO بھی مرد ہیں، اور جو دوسرے چیف ہیں یعنی جو سویٹ میں باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی مرد ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی مرد ہیں، اور سینئر مینیجرز بھی مرد ہیں۔ تو جب تک وہ اس کو چیمپئن نہیں کریں گے اس کاز کو، تو خواتین تو ہائر نہیں ہوں گی، نہ پروموٹ ہوں گی، نہ سینئر ہوں گی۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے مردوں کی کہ وہ اس کاز کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ خواتین اکیلی اس بارے میں بہت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اس اپنا جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا، اس کو ایک فیئر ریپرزنٹیشن دیں، اور پہلی تو ضرورت یہ ہے کہ یعنی مردوں کو اس بات کو لے کے چلنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ورک انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کئی طرح سے ہم ذرا تھوڑے معاملات ہمارے اس طرح کے ہیں، یعنی ہمارا ایک کلچرل ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے ہم ذرا انکلچرڈ ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔
سویلائزڈ نہیں ہیں، ہمارے یہاں گفتگو کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے، یہ بات ہوتی رہتی ہے اکثر. تو خواتین کے کام کرنے کے راستے میں یہ سب رکاوٹیں. دیر ہیز ٹو بی اے پروپرائٹی، ایک ڈیسنسی، ایک اچھی ایک سچویشن ہونی چاہیے جس میں خواتین کو کام کرنا چاہیے، اور یہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، ہر کارپوریٹ میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں بھی ہونی چاہیے کہ خواتین کی ایک سرٹن رسپیکٹ ہونی چاہیے. سو وہ ورک انوائرمنٹ کو بہتر کرنا یہ بھی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کام کریں اور اچھا پرفارم کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں چونکہ اس سے فائدہ ہوگا، پوری سوسائٹی کو اس سے فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو ایکنالج کریں کہ خواتین کے آنے سے کمپنیز میں کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتی ہیں. جیسے ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کسی ایک ٹیم میں اگر ایک خاتون بھی آ جائے تو ان کی جو کلیکٹیو انٹیلیجنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو اس کی کئی وجوہات آپ کو سمجھ آئیں گی کہ ایک خاتون کے ہونے سے مردوں کے گروپ کی انٹیلیجنس کیسے بہتر ہو جاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں بہتر ہو جاتی ہے. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں. سو اگر میں سم اپ کروں ساری ڈسکشن کو تو سم اپ یہ ہے جناب کہ جو ایشو ہے بٹوین دی ڈسکرمنیشن اباؤٹ دی ڈسکرمنیشن بٹوین مین اینڈ ویمن، یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا ایشو ہے. ساری دنیا میں اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں نا ہمارے ہاں جو نہیں ہیں. جیسے وہاں پہ جو پیپل آف کلر ہیں یا ویمن آف کلر ہیں یا جو ایتھنک اوریجن کی خواتین ہیں، دوسری جیسے امریکہ میں لیٹینوز ہیں فار ایگزامپل، جو لیٹن امریکہ سے آئی ہوئی ہیں یا اسپینش اسپیکنگ ایریاز سے آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مزید ڈسکرمنیشن ہے. جو ویمن آف کلر ہیں ان کے ساتھ مزید ڈسکرمنیشن ہے. جو ایشین اوریجن کی خواتین ہیں ان کے ساتھ مزید ڈسکرمنیشن ہے. یعنی وائٹ خواتین کے ساتھ تو ڈسکرمنیشن ہے ہی ہے، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اور طرح کی ڈسکرمنیشنز بھی ہیں. ہمارے ہاں خیر وہ فارچونیٹلی وہ والے مسائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارے کچھ اور مسائل ہیں. ہمارے یہاں کچھ اور ریزنز کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور کچھ اور معاملات کی طرح یہاں بھی ابھی ہم انڈیسائسو ہیں اور ایک کائنڈ آف ایک کنفیوژن میں ہیں جو ہم چل رہے ہیں. لیکن بہرحال خواتین کو ورک فورس میں لانا چاہیے چونکہ ان کا ایک بہت بڑا ایجوکیشن میں شیئر ہے اس وقت، اور ایجوکیشن کے ریسورسز جو پورے ملک میں خرچ ہو رہے ہیں، جو گورنمنٹ لیول پہ ہیں، جو فیملی لیول پہ ہیں، اس کا 60-70% خواتین کی ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ لڑکوں کی نسبت چونکہ زیادہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، میرٹ پہ وہ اپنے آ رہی ہیں، آبویسلی ان کا ایجوکیشن کا ایکسپنس زیادہ ہے. تو اگر اس ایجوکیشن ایکسپنس کو کرنے کے بعد اگر وہ کوئی کام نہیں کر پاتی تو پھر آبویسلی جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ویسٹیج ہوگی. تو خواتین کو لانا چاہیے ورک فورس میں. ہاں، مردوں کو ان کو لانے کے لیے ایک تو دے ہیو ٹو سپورٹ دس کاز، اس کو انہیں چیمپئن کرنا چاہیے تاکہ ڈائیورسٹی آئے کارپوریٹس میں. اور مردوں کو ہی یہ چاہیے کہ وہ خواتین کے لیے ورک انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں، اتنا بہتر بنائیں کہ وہ گھر سے کام کرنے آئیں تو دے شوڈ فیل good, they should feel safe, and they should be able to focus on their work. ان کو کوئی اور پریشانی نہ لاحق رہے بلکہ وہ اپنے کام پہ فوکس کر سکیں، اور دونوں مل جل کے اپنی فیملی کے لیول پہ، کارپوریٹ کے لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ وہ کنٹریبیوٹ کریں جو وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہے. یہ اس کا سبب ہے. تو خواتین کا نہ ہونا پاکستان میں is kind of it relates to whatever is happening in the world. لیکن پاکستان میں بہرحال خواتین کی ریپرزنٹیشن ابھی بائی فار بہت کم ہے کمپیئر ٹو سو مینی ادر کنٹریز، اور یہ غور طلب بات ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو کنٹینیو کرنے کے حق میں کوئی خاص آرگیومنٹ نہیں ہے. ہاں، اس کو چینج کرنے کے لیے بہت سے آرگیومنٹس ہیں جس میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.